بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ السلام صلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعداء اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم منتظمین مجلس کی تمام حاجات قبول فرمائے۔ اس عزت والے دربار میں جو کوئی جو حاجات شریعت لے کے آیا ہے مولا اس سے منہ قبولیت لگا۔ اس مشکل دور میں اس کی آنے علی کی خیر فرما۔ جہاں کہیں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے اس کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ اس جلوس اس کاروان ادا کے خلاف اٹھنے والے قدموں کو خدایا نصف و ناب میں رکھا۔ رہا کہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن واپس نہ آئے۔ جب سے لوگ کہتے ہیں شاہ جی آپ نے ہمارا نام نہیں لیا، میں جب بھی دعا مبارک ہوتا ہوں نام کا نام میرے ذہن میں ہوتے ہیں، وقت کی وجہ سے نام نہیں لیے جاتے۔ جتنے بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اولاد کا واسطہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ کی خواہش مند ہے خدایا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اب اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمیں جلد وارث خون حسین منتقی میں چادر زینب مولا صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما۔ دل کے سلوات پڑھیں بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، نہ یہ مجمع میرے لیے نیا ہے نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں۔ انہیں چار مصروں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ دو کتابیں یہاں پڑھی ہیں، ان میں سے نظر پڑھی ہیں میں کہہ رہا ہوں بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین۔ امام آپ کی سلامت ہے، آپ کا مظلوم میں جتنے مظلوم میں کربلا میں اٹھنے والے ہر حال کی خدا اس کی سلامتی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین۔ ایک ایک قدم آگے نہیں آ جاتے تاکہ ماحول خراب نہ ہو، جو آئے پیچھے بیٹھتا رہے۔ سلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ اللهم صل على محمد۔ بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین۔ بند تقدیر کی جب اپنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں مشکل بات پڑھوں۔ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے سنتے ہوئے تو دل ہوتا ہے کہ معیاری بات کی جائے، جس معیار پہ مجمع بیٹھا اس معیار پہ بات کی جائے۔ بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین۔ شام کے حاکم نے 4 لوگوں کو خط لکھا۔ سبھی ایک ادب پڑھنے لگا، آپ کی موجودگی کا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے اس میں۔ آپ کی وجہ سے مجھے تشریح میں جو زیادہ وقت لگانا پڑتا وہ نہیں لگانا پڑتا۔ میں شعر کہتا ہوں اور شاہ جی میرے چاچو مولانا قبلہ آیت پڑھ دیتے ہیں، میری وہی تشریح ہو جاتی ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، موضوع ایسا چھڑ جاتا ہے۔ 4 لوگوں کو خط لکھے گئے، ایک ادب پڑھنے لگا میری مدد کرنا اور اسی سے فیصلہ ہو جائے گا میں نے نظم کیا پڑھنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 4 لوگوں کو خط لکھا شام کے حاکم نے، یہ بھی بیعت کرے، یہ بھی بیعت کرے، یہ بھی بیعت کرے، وہ بھی بیعت کرے۔ بہت شکریہ۔ مل گئے زندہ نعرہ مل گئے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، یہ بات آپ کے اندر ہے یاد یہ ہے نا جو اردو سن لیتے ہیں۔ یہ بھی بیعت کرے، یہ بھی بیعت کرے، یہ بھی بیعت کرے، وہ بھی بیعت کرے۔ ایک نے تو بیماری کا بہانہ بنایا،
ملنے سے انکار کر دیا، میں نام نہیں لے رہا۔ ایک نے گھر کا دروازہ ہی بند کر لیا، میں نے نہیں آنا۔ ایک نے راتوں رات مدینہ چھوڑ دیا، اور ایک اکیلا حسین دین بچانے کے لیے دربار آ گیا۔ ہر جملے کی داد آپ نے مجھے دی ہے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اس جملے کی داد میں آپ کو دے رہا ہوں، اکیلا حسین دین بچانے کے لیے۔ آسان کر دوں ایک مثال دے کے، اگر مشکل نہ ہو گئی ہو تو۔ اب میں آیا ہوں اپنی بائک پہ، بائک ٹھیک ہے نا، گلی کے بچے کوئی آ کے میری بائک خراب کر دے، توڑ دے، یہ امو اٹھیں گے میرے، ہمیں شادی کہیں گے بھائی کس کی ضرورت ہے، میرے پتر دی بائک میں کون مارے بھائی، لے کے آؤ انہوں، ایسے ہی ہے نا، لے کے آؤ بھائی، کون ہے، کس کی ضرورت ہے۔ سارے شادی اٹھیں گے، کہیں گے بھائی میں ابھی FIR کرواتا ہوں، بھائی کون ہے جس کی ہمت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسے چاچو اٹھ جائیں گے میرے، قبلہ اٹھ جائیں گے، کہیں گے میں ابھی FIR میں رپورٹ کرتا ہوں، کس کی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ لگا جس کا جتنا تعلق اس کا اتنا ریئیکشن۔ کسی نے کہا میں بیمار ہوں، کسی نے دروازہ بند کر لیا، کوئی راتوں رات مدینہ چھوڑ گیا، اکیلا حسین تھا جس کا تعلق تھا دین بچانے کے لیے دربار چلا گیا حسین۔ ولید نے کہا نا آج میں شام کے ہاتھ پہ بیعت کرے، بیعت ہوتی ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا، یہ ہوتی ہے بیعت۔ اچھا حسین نے کیا جملہ کہا، لا یبایع مثلی مثلا۔ اچھی اردو سننے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اتنا پیارا بولے ہیں، میں یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا اگر آپ اس جملے پہ نہ بولتے۔ حسین نے فرمایا مجھ جیسا، کبھی آپ نے بتانا جو اچھی اردو سن لیتے ہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں نے ادب سے ہاتھ باندھ کے کہا حسین مولا جیسے کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ، میں نے کہا حسین مولا یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے، آپ کے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین مولا فرماتے ہیں میں آنے تک کے یزیدوں کو پیغام دے رہا ہوں، میں کردار کھول کے رکھ رہا ہوں کہ آدم کبھی ابلیس کی بیعت نہیں کرے گا، ابو جہل کی بیعت کبھی محمد نہیں کرے گا، میں حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ چلو ایک جملہ لبوں پہ آ گیا، پھر پتہ نہیں ماحول بنے یا نہ بنے۔ جب ولید نے کہا نا کہ ہاتھ میں شام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، علی کا علی بیٹا فرماتا ہے پڑا ہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن، پڑا ہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن، ستم کی زمین پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں۔ اور علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ۔ بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین۔ جس مصرے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، میں کہہ رہا ہوں بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین۔ شادی دوسرا مصرع سننا اور بیٹا سمجھ کے دعا لینا، میں کہہ رہا ہوں بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین، زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست۔ بہت شکریہ۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کی کیا کہنے ہیں؟ آجے جلدی آجے، یا علی علی
بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین. چوتھے مصرے تک ریزلٹ دینے لگا. میں کہہ رہا ہوں بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین, بند تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین, زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست حسین. صرف شبیر چلا دین بچانے کے لیے, اس لیے کہہ دیا خواجہ نے بھی دین است حسین. دین بچانے, شبیر چلا دین بچانے کے لیے, اس لیے کہہ دیا خواجہ نے بھی دین است حسین. کیا کہا خواجہ نے؟ دین است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پنا است حسین. آج سے 300-350 سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے یہ جملے کہے تھے. میں آج ان کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا آپ نے قبلہ اتنا احسان کر دیا, جسے جملہ سمجھ آئے وہ ضرور بولے. میں قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ممبر پہ قسم کھا کے, اس سے بڑی میرے پاس قسم نہیں ہے. میں یہ ارادہ نہیں کر کے آیا تھا یہ جملہ بولوں گا. اب آپ کی محبت میں لبوں تک آ گیا. میں کہوں گا خواجہ صاحب آپ کی عظمتوں کو سلام. آپ نے جس مصرے میں حسین کا نام آیا اس میں یزید کا نام نہیں آیا, جس میں یزید کا نام اس میں میری ایک گزارش ہے. آپ نے کہا دین است حسین, شاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. میں کہوں گا ایک قدم آگے بڑھے, ایک قدم اور آگے بڑھے. میں کہہ رہا ہوں ایک قدم اور آگے بڑھے. علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں, علی کی لاڈلی بیٹی کے, آپ لوگ رات تک بولے صبح تک بولے, اس مصرے کی قیمت نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے مشرقین پناہ, اور یہ آرزو ہے میں خود کہوں خواجہ سے, حسین دین پناہ سیدہ حسین پناہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں, حسین بچانے والے کو خواجہ سے دین پناہ سیدہ حسین پناہ. چلتے ہیں قدم اور آگے. کیا پیارا ماحول بنا ہوا ہے, تو قطعے پہ پھر قطعہ ہی پڑا جائے. جب شاعری سننے کے موڈ میں بیٹھے آپ لوگ, میں کہہ رہا ہوں خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد. بہت شکریہ. خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد, نبی کے دین پہ سرور کی دین زندہ باد. نبی کے دین پہ سرور کی دین زندہ باد, نبی کے دین پر سرور کی دین زندہ باد. جو حلالی بیٹھا میرے سامنے, جسے جملہ سمجھ آ جائے وہ ضرور بولے, جسے بات سمجھ نہیں آ رہی اس کی داد کا تقاضا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں خدا کا چین محمد کے چین زندہ باد, نبی کے دین پہ سرور کی دین زندہ باد. کوئی یزید کو کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا آخری حلالی تک مل کے
ہائے ہائے کوئی یزید کو کربلا میں یہ وہی نا آپ کے سامنے ہے ابھی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اب تو روز ملینز کی نیوز آ رہی ہے بھائی ٹائم نیوز نے 10 کروڑ کی نیوز دے دی ہے کہ اس دفعہ کا اجتماع 10 کروڑ پہ ہے ٹائم نیوز کی بات ہے ابھی چلو پھر ایک قدم اور آگے چلتے ہیں ہم سے سوال ہوتا ہے یار یہ کیا ہر دفعہ علی علی ماتم ہی ماتم کیے جا رہے ہو حسین حسین کیے جا رہے ہو مجلس پہ مجلسیں پڑھے جا رہے ہو یہ ہو کیا گیا تمہیں میں انہیں کہہ رہا ہوں جنہیں رسول پر اذہان کا شبہ ٹھہرا ایمان لگائے جو بندہ جملہ سمجھ کے کیوں بیٹھا رہا ہے جنہیں رسول پر اذہان کا شبہ ٹھہرا مجھ سے بخاری کا حوالہ مانگو گے میں دوں گا گستاخی رسول جس نے کی جب کی کہاں کی کیسے کی میں حوالہ دوں گا میں کہہ رہا ہوں جنہیں رسول پر اذہان کا شبہ ٹھہرا جنہیں یہ مجلس یہ ماتم یہ جلوس یہ ہو کیا گیا میں کہہ رہا ہوں جنہیں رسول پر اذہان کا شبہ ٹھہرا ہر ایک سچ کو وہ حرف غلط کر دیتے ہر ایک سچ کو وہ حرف غلط بنا دیتے جلوس و مجلس و ماتم نہ گھر بپا ہوتے غدیر کی طرح کربلا بھی بلا جی مجھے بطول پڑھنے کا ویسے زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ادھر نہ لے لیں وہاں پہ چلے پھر بطول ثانی کا کردار ہی کلیدی ہے جو محنت کے نوکر بیٹھے ہیں جنہیں میری حضرت زینب سننی آتی ہے میں کہہ رہا ہوں بطول ثانی کا کردار ہی کلیدی ہے ایک لفظ ہے خودی خودی کہتے ہیں اپنی ذات نفس ذات شعوری خود پسندی جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہنچے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس سے زیادہ میرے پاس اس کی تشریح نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں بطول ثانی کا کردار ہی کلیدی ہے خدا سے شام میں اس نے خودی خریدی ہے چہرے بول پڑے بطول ثانی کا کردار ہی کلیدی ہے خدا سے شام میں اس نے خودی خریدی ہے خدا سے شام میں اس نے خودی خریدی ہے اور یہ بات اس نے بتائی اپنے خطبوں میں جو زینبی نہ حسینی ہے وہ یزیدی جو زینبی نہ حسینی ہے وہ یزیدی ہے ایک دو قطعے پڑھ دوں شہزادی کے بھائی کے مقتل میں کھڑے ہو کے شہزادی نے فرمایا ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی امام سجاد بیٹھے تھے نا مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے میں مسائل نہیں پڑھا تمہیں بھی زینب نے کہا سجاد بیٹا گھبرانا ابھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں یہاں مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لبیک یا حسین کی آوازیں ہوں گی یہ اکیلا نہیں اس کے ساتھ لاکھوں کھڑے ہوں گے یہ اکیلا نہیں اس کے ساتھ لاکھوں کھڑے ہوں گے اب جو اربعین پہ ایک قدم بھی چلے اس کو یہ گمان ہونا چاہیے اس کی بشارت سیدہ زینب نے دی تھی میں کہہ رہا ہوں ستم گروں کو بی بی نے بھائی کے مقتل میں کھڑے ہو کے امام سجاد کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی میں بگا بگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی میں بگا بگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی اور حسین جس نے کیا تھا سوال بیت کا تیری قسم ہے میں اس کو اس کے گھر میں ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی میں بلا بلا کے انہیں بام و در میں ماروں گی اور حسین جس نے کیا تھا سوال بیت کا تیری قسم ہے میں اس کو
اس کے گھر میں ماروں گی. چلیں پھر آپ بیٹی سننے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مداح زینب سننی آتی ہے. ہاں ہم ذکر سے وابستہ لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے, معلوم ہے کہ کس رنگ میں یہ پڑھی جاتی ہے اور کس رنگ میں کتنا ضبط کر کے یہ سنی جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے. ہاں جو سیدہ سے میں کہہ رہا ہوں تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے. بس ایک فرد نہیں, شاہ مشرقین زندہ ہے. بس ایک فرد نہیں, شاہ مشرقین زندہ ہے. اور علی کی لاڈلی تیرے کرم کو سلام, سنا ہے تیری وجہ سے حسین. آپ جس طرح سن رہے ہیں میں تو کہتے صبح کر دوں. ہاں میری بازار میں جا رہی علی 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 کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام, سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. چلے پھر بیوی پڑھے. میں کہہ رہا ہوں شیر کی بیٹی شبیر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی. حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی. شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی. اور یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکوں تھا, زینب کو علی ہونے میں کیا دے. شبیر کو یہ سوچ کے مقتل میں سکون تھا, زینب کو علی ہونے میں. اچھا 21ویں کی شب بچوں کو پاس بٹھایا, بچوں کو وصیتیں کرنا شروع کی علی بادشاہ نے. نماز صاحب نہیں پڑھا, بچوں کو وصیتیں کرتے ہوئے علی بادشاہ فرماتے ہیں زخم کھلے ہوں, ہاتھ بندے ہوں, راز ملا کے کھولتی رہنا. ہاتھ بندے ہوں, راز ملا کے کھولتی رہنا. ان نور بڑے قدمین کے نیچے تخت و تاج کو روندتی رہنا. راز ملا کے کھولتی رہنا, ان نور بڑے قدمین کے نیچے تخت و تاج کو روندتی رہنا. اور آخری لمحے اس کو باپ نے ایک انوکھا حکم دیا, جب دربار میں داخل ہونا حیدر چلو اسی پہ نوکری تمام. میں کہہ رہا ہوں علی کی لاڈلی. چلو 4 مصرے کے سامنے آ گئے, پڑھتے ہیں. لاپتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں, لاپتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا. اور ہر دفعہ ایک الگ ہی لطف آئے پڑھنے کا. لاپتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. جو شام گیا وہ اس کی تائید کریں گے. لاپتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. اور خود شام میں شامیوں کو اس کی خبر نہیں, زینب نے کس گھڑے میں اتارا. آپ کی کیا بات ہے. ایک نظم کے 2 بند بی پہ ہی میں طے کر کے آیا تھا جس معیار پہ سنا جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ نظم نہیں پڑھی.
तो अब माहौल बना लो बीवी पे यही नजम, हाँ जितनी हिम्मत हुई 2 बंद 1 बंद उसी पे नौकरी तमाम कर दूंगा। इजाजत है, शुरू किया है, जिस मयार पे आप सुन रहे हैं उसी मयार पे चलेंगे। मैं कह रहा हूँ जरा तबीयत मचल रही है, लबों के तेवर बदल रही है। मैं कह रहा हूँ जरा तबीयत मचल रही है, लबों के तेवर बदल रहे हैं। अगले मिसरे पे फैसला हो जाएगा कि मैंने अगला बंद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और इसी पे नौकरी तमाम। जरा तबीयत मचल रही है, लबों के तेवर बदल रहे हैं। सदफ की मिदहत का मरहला है, कलम से गोबर निकल रहे हैं। मैं कह रहा हूं सदफ की मिदहत का मरहला है, कलम से गोबर निकल रहे हैं। हसन से बाकी तलक सभी वली इसी के साए में पल रहे। हसन से बाकी तलक सभी वली इसी के साए में पल रहे हैं, इसी के साए में पल रहे हैं। हमारे फिका जाफिया में कम से कम हुज्जत की ये तारीफ है, जिसे किसी से कुछ पूछना न पड़े, उसे हमारे मदद में कम से कम हुज्जत की ये डेफिनेशन है, उसे हुज्जत कहते हैं। और हसन से लेके बाकिर तक अपने अपने दौर की हर हुज्जत जिस बीवी से पूछे बगैर कदम ना उठाए उसे शरीयत में लबों के तेवर बदल रहे हैं। सदफ की मिदहत का मरहला है, कलम से गोहर निकल रहे हैं। हसन से बाकी तलक सभी वली इसी के साए में पल रहे हैं। और खुदा के चारों मशीर भी ज़ैनब से मशवरा करके चल ज़ैनब से मशवरा करके चल रहे हैं, ज़ैनब से मशवरा करके चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अली के लहजे की मालकन भी, अली के लहजे की, अली के लहजे की मालकन भी जली की आवाज बन गई है। अली के लहजे की मालकन भी जली की आवाज बन गई है। अली की बेटी अली अली करके खुद अली साथ बन गई। एक मिनट देते हैं, 1 मिनट का फजाइल। मैं देख रहा हूँ हम ठेकेदार हैं मसाइल सुनने के लिए। 1 मिनट का फजाइल। बीवी अजीज से मुखातिब होकर फरमाती हैं, जमीन भी तुझ पे तंग होगी अगर तू ज़ेरे ज़मीन रहेगा। जमीन भी तुझ पे तंग होगी। जो शाम गए हैं वो इस बात की तारीफ करेंगे, जो नहीं गए मौला उन्हें इसी साल इसी मजलिस के सदके में अभी बीवी मंजूरी करे, वो अभी जाए इसी साल दरबार में हाजिर दें। और जो गए उन्हें भी बीवी बार बार अपने दर पे बुलाए। बीवी फरमाती हैं, जमीन भी तुझ पे तंग होगी अगर तू ज़ेरे ज़मीन रहेगा। कल जो अच्छी उर्दू सुन लेते हैं, अच्छा अदब सुन लेते हैं, वो इस जुमले का मजा लेंगे। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे मैं बात समझा सकूँ। जमीन भी तुझ पे तंग होगी अगर तू ज़ेरे ज़मीन रहेगा। कुछ इस तरह से तुझको मारूंगी, मैं सोचती हूँ फिर कहाँ रहे। अंधेर लम्हों का फैसला है, अंधेर लम्हों का फैसला है, अंधेरियों का मकी रहेगा। यहाँ तेरी सल्तनत रही है, वहाँ का शहरी नहीं रहेगा। यहाँ तेरी सल्तनत रही है, वहाँ का शहरी नहीं रहेगा, वहाँ का शहरी नहीं रहेगा। बीवी फरमाती है, ना जी सकेगा ना मर सकेगा, मैं कुछ इस तरह से इंतकाम लूंगी, ये देश मंसूब मुझसे हो